سورہ اعراف آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ فرعون کے سرداروں نے مشورہ کیا اور پھر فرعون کو کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کے لوگوں کو اسی طرح کھلا چھوڑے رکھے گا کہ وہ فساد کرتے رہیں زمین میں، ملک میں، اور تجھے اور تیرے بتوں کو وہ درخور اعتنا نہ سمجھیں؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم۔ فرعون کہنے لگا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یہ پوری طرح ہمارے قابو میں ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بنا دے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں مبتلا تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی اسی قسم کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد تمہیں زمین کا مالک بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی سے، اور جس سے غلے اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان ہوا، یہ اس لیے کیا کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اور جب بھی ان کے ساتھ کوئی اچھائی کی بات ہوتی تو وہ کہتے یہ تو ہماری محنت، ہمارے نصیب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی برائی کی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سن رکھو کہ ان کی جو بدبختی ہے اور نحوست ہے وہ اللہ نے ان کے پاس ہی رکھی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔
وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، وہ کہنے لگے جتنی مرضی تم نشانیاں لے آؤ ہمیں مسحور کرنے کے لیے، ہماری نظر بندی کے لیے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم مان کے دیں گے نہیں۔ یہ اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ فرعون نے جس فتح کا خواب دیکھا تھا وہ تو چکنا چور ہو گیا، وہ فتح تو نہیں ملی، میدان میں ان کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے اوپر مزید بوکھلاہٹ کا سبب یہ چیز بنی کہ وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ ایمان لے آئے، اور فرعون نے پھر دھمکیاں دی ان کو مارنے کی، کوئی اثر نہیں، کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا فقد ما انت قاد، جو کرنا ہے کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اس دنیا کی زندگی جو کہ بہت عارضی ہے اس میں ہوگا، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اب یہ بوکھلاہٹ موجود ہے، اس بوکھلاہٹ میں وہ کیا کریں؟ تو فرعون کے جو درباری ہیں، جو اس کی کیبنٹ ہے، جو اس کے مقربین ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر فرعون سے کہا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ چلتی ہوئی یہ جو حکومت ہے اس کے خلاف کسی قسم کی آواز اٹھانا ان کے نزدیک یہ فساد تھا۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ تم موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو اسی طرح چھوڑ دو گے کہ وہ فساد کرتے رہیں، اور پھر ساتھ میں یعنی فساد جو ہے وہ تو سیاسی چیز ہے، تو جو مذہبی پیشوائیت ان کو حاصل تھی اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ تو نہ تجھے معبود ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ تیرے معبودوں کو، آلیہ تک، آلیہ الہ کی جمع ہے معبود۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون تو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا کہ سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں، تو قرآن پاک نے یہ جو کہا کہ آلیہ تک، کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے جو معبود ہیں ان کو بھی یہ درخور اعتنا نہیں سمجھتے اور تجھے بھی نہیں سمجھتے، تو ان کو اسی طرح تم چھوڑے رکھو گے۔ اصل میں جب یعنی تاریخ مرتب ہوئی اور پھر اس تاریخ کی تصحیح ہوتی رہی کہ نئی نئی چیزیں ملتی رہیں اور ان سے نتائج اخذ ہوتے رہے، تو فرعون کے زمانے کے جو مختلف معبد ہیں ان جگہوں سے جو اسٹیچو اور جو بت ملے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو تو کہا کہ میں سب سے بڑا جو دیوتا ہے سورج، میں اس کا اوتار ہوں، اوتاریت کا عقیدہ تھا وہاں پہ کہ وہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، تو میں سب سے بڑا اوتار ہوں۔ اس کو لکھتے ہیں گاڈ کنگ، یعنی گاڈ کنگ جو سب سے بڑا دیوتا ہے اس کا میں اوتار ہوں۔ اب اس نے یہ کیا کہ اپنے بت بنا کے مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے ساری مملکت میں، تو جن لوگوں کی رسائی فرعون کے دربار تک نہیں تھی وہ جب اس کے بتوں کے پاس جاتے تو وہاں ڈنڈوت کرتے تھے، وہ ان کو پرارتھنا کرتے تھے۔ یہ جو بت ہیں ان کو یہاں پہ آلیہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل موحد ہونے کی وجہ سے وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید ان کو منظم کرنے کی کوشش کی، تو اب ان کی بوکھلاہٹ میں اضافہ ہوا، تو انہوں نے وہ دونوں چیزیں یعنی فرعون نے اپنے اندر سیاست اور مذہبی پیشوائیت دونوں رکھی ہوئی تھی، لوگوں کو کا استحصال کرنے کے لیے کہ وہ اسی کو اپنا سب سے بڑا رب بھی مانے اور اسی کا حکم بطور بادشاہ بھی مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اس بوکھلاہٹ میں یہ کہا کہ یہ دیکھو تمہارے ساتھ ہی اشر کر رہا ہے، سیاسی میدان میں بھی تمہیں شکست دے گا اور مذہبی میدان میں بھی یہ تیرے خلاف ہے، تو اس کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے، یعنی اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرو گے۔ تو اس نے کہا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ اصل قوت جس کے ذریعے سے یہ ہمیں اقتدار سے باہر کر سکتے ہیں بنی اسرائیل، وہ تو نفری ہے، وہ تو عددی قوت ہے،
ان کی عددی قوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ جو پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، ظاہر ہے یہ کافی عرصہ پہلے سے یہ اسکیم شروع تھی، لیکن پھر بیچ میں نرم ہو گئے، اس لیے کہ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے جو عبرانی دائیوں کے ذریعے سے اس سکیم کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کے دائیوں کے عدم تعاون، دائی وہ جو مڈ وائف ہوتی ہے، ان کے عدم تعاون کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئی اسکیم، تو انہوں نے پھر کچھ نرمی اختیار کر لی۔ بعد میں اس زمانے میں اس نے عام قبطی لوگوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل کا نظر آئے لڑکا، اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ سنقتل ابناءہم، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات قرآن پاک میں جہاں بھی یہ فرعون کی بات آئی ہے تو اس میں جب لڑکوں کی بات آئی تو ابنا کہا یعنی بیٹے، جب لڑکیوں کی بات آئی ان کو چھوڑیں گے تو نساء کہا، بیٹیاں نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابنا کہہ کے قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی جو شفقت پدری ہے اس کو ابھارا، اس کو چھیڑا، اور نساء کہہ کے یعنی یہاں تو وہ بچیاں ہیں لیکن ان کو خواتین کہہ کے، عورتیں کہہ کے بنی اسرائیل کی ان کی غیرت کو جھنجھوڑا کہ تمہارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے یہ مختلف یعنی ہیں دونوں چھوٹی عمر لیکن ان کے لیے ابنا اور ان کے لیے نساء استعمال ہوا، اور کہا کہ انا فوقہم قاہرون۔ اس نے درباریوں کو کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ پوری طرح ہمارے قابو میں ہے، یعنی غلام ہے، یہ کس طرح نکل سکتے ہیں ہمارے آرڈر سے باہر، یہ نہیں نکل سکتے، یہ ہمارے قابو میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے لوگ ظاہر ہے یہ بات سنتے ہیں کہ بھئی یہ سکیم تو کچھ نرمی ہو گئی تھی اس میں، تو اب پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا لڑکوں کو مارنا، تو انہوں نے تو گھبرانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، صبر کرو یعنی ثابت قدم رہو۔ یہ جو دو چیزیں ہیں استعانت باللہ اور صبر، یہ اقامت دین کے لیے ضروری ہے، یعنی دین کو قائم کرنا ہے تو وہ ویسے ہی اخبارات میں مضمون لکھنے سے، ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ تقریر کرنے سے اور مسجد میں درس دینے سے دین قائم نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی، اس طرح قائم ہوتا تو درس کے لیے اور اسی طرح بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر قرآن پاک اتر رہا تھا اور ہر وقت اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اللہ کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اپنا وہ شہر چھوڑنا پڑا کہ جس میں آپ نے خود کہا کہ ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور وہاں چلے گئے جہاں آپ نے خود فرمایا کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اپنی نمازیں ثواب ادا کرنے کے لیے نہیں، دین کی اقامت کے لیے۔ اور دین کی اقامت میں استعینوا باللہ اصل میں اللہ سے جو مدد کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے نماز۔ استعینوا باللہ سے مراد یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہاں نماز سے مراد وہ فرضی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ وہ خاص نماز ہے جس کے اوپر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تاکید ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ اور دیکھیں نمازیں فرض ہونے سے پہلے، یعنی نمازیں تو فرض ہوئیں معراج میں جو کہ مکی زندگی کے آخری سال میں یا آخری سال سے 2 سال پہلے ہوئی معراج، لیکن بالکل ابتدا میں قرآن پاک اتر رہا ہے
تو وہاں پہ یہ بات ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یا رتل القرآن ترتیلا سے مراد بھی نماز کے اندر پڑھا گیا قرآن پاک ہے، کہ آپ رات کو کھڑے ہو جائیں، آدھی رات کو، رات کے تہائی حصے میں آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے حضور، اس لیے کہ آپ نے دین قائم کرنا، اور دین کے قیام کے لیے یہ استعانت باللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس سے مدد مانگو۔ پھر کیا ہوگا؟ دن کے وقت کیا ہوگا کہ جب آپ دن کے وقت دین کی بات کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کی بات کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رب بنا رکھا ہے، وہ مخالفت کریں گے، اور اس مخالفت میں وہ ذکر بھی پہنچائیں گے، وہ عزت کے اوپر بھی حملہ کریں گے، وہ مال کے اوپر بھی حملہ کریں گے، وہ ساتھیوں کے اوپر بھی حملے کریں گے، تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ دھمکیاں بھی دیں گے، وہ دھونس دھاندلی جو کچھ بھی ہوگا وہ کریں گے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری شروع زمانے سے تھیں، اب تک ہیں۔ اب بھی اگر کوئی دین کو قائم کرنا چاہتا ہے تو یہی دو ہتھیار ہیں اس کے پاس، کہ اللہ سے استعانت طلب کرے گا نماز کے ذریعے سے، اور ثابت قدم رہے گا۔ استعینوا باللہ واصبروا، وہ وہاں پہ یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی نماز۔ اور پھر ہمیں یہ چیز ملتی ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 87 میں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو وحی کی کہ کچھ گھر بناؤ مصر میں جن کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور وہاں نماز قائم کرو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی، وہاں پہ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، تو وہاں کا یہ حکم ہے کہ تم یہ کام کرو۔ یہ یعنی اس کی استعینوا باللہ واصبروا، تو اس کی تشریح وہاں پہ اس آیت میں ہوئی، سورہ یونس کی آیت میں، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ اس کی جو بات تھی فرعون کی اور اس کے درباریوں کی کہ ہمارا ان کے اوپر پورا کنٹرول ہے، یہ اس کے جواب میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا کیا کنٹرول ہے؟ کنٹرول تو سارا اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے اس کا مالک بنائے، لیکن وہ ہمیں مالک بنائے یا نہ بنائے یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ جو انجام کار، جو اچھا انجام ہے، وہ صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہوئے اللہ سے خوف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کسی زمانے، یعنی رسولوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں یہ کام ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں ہوا، آپ نے ہجرت فرمائی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور آپ نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے آگے بڑھ کے ارض فلسطین پر، ارض مقدس پہ حملہ کرو، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، جاؤ تمہارا رب جا کے لڑائی کرو۔ اب یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ اس کی انہیں 40 سال تک سزا دی گئی کہ ادھر ہی بھٹکتے رہو گے، تمہیں راستہ ہی نہیں ملے گا اس سرزمین کا جو اللہ نے فرمایا کہ کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دی ہے، کہ اس کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ وہیں پہ اس 40 سال کے دوران حضرت ہارون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون، ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی دوسری نسل نے، ظاہر ہے 40 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، انہوں نے اریخا شہر پہ قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کر دی، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے وہ پورا جو علاقہ ہے ارض مقدس کا،
وہ ان کے کنٹرول میں دے دیا، ان کے اقتدار میں دے دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم سلطنت وہاں پہ قائم کی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اپنی حیات میں یہ کام نہیں ہو سکا، اس لیے آپ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، یعنی جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کا مطمع نظر اقتدار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اپنے مال کو کھپاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کے زمانے میں، اس کی زندگی میں یہ نہیں ہوا تو وہ ناکام ہو گیا۔ نہیں، وہ ناکام نہیں ہے، انجام تو اصل میں موت کے بعد جو حالات ہیں ان سے متعین ہوتا ہے کہ انجام کس کا اچھا تھا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل میں یہ بات تو تھی کہ وہ کسی طرح بھی کسی ٹھیک بات کو ماننے کے لیے پہلے اس میں تیار نہیں ہوتے تھے۔ جب اتنی اچھی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اس کے جواب میں کہنے لگے کہ کیا یہ باتیں ہی ہیں، تمہارے آنے سے پہلے بھی وہ ہمیں اذیت دے رہے تھے، ہم اذیت میں تھے، ہم تکلیف میں تھے۔ وہ کس طرح کی تکلیف تھی کہ قبطی کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اپنے کام، یعنی قبطیوں کا کام صرف عیش کرنا تھا۔ قبطی النسل وہ لوگ ہیں جو فرعون کے خاندان سے تھے، ان قبائل سے تھے، اور ان کا کام صرف عیش کرنا تھا۔ وہ سارے اپنے کام بنی اسرائیل کے غلامانہ، یہ جو غلام تھے، ان سے کرواتے تھے۔ گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی تھیں، باہر ان کے مرد کام کرتے تھے، اور ان سے انہوں نے اینٹیں بنوائیں، ان سے وہ اپلے تھاپنے سے لے کر دنیا کے سارے کام، یعنی وہ ساری تعمیرات جو آپ کو آج نظر آتی ہیں، یہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے غلامی کے دور میں ہوئی ہیں۔ اور حامان اس کا وزیر تعمیرات تھا۔ یہ جو پیرامڈ بنے ہیں جن کے متعلق آج بھی سائنسدان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ اتنی بلندی پہ اتنا بڑا لوڈ کس چیز سے انہوں نے وہاں لے گئے، کیسے لے گئے، یعنی عجائبات عالم میں سے ہے اس قسم کی پیرامڈ۔ ابھی تک ایسی کرین کوئی بنی نہیں ہے کہ جو اتنی دور اتنا بڑا لوڈ جو ہے وہ پے کر سکے، ایسی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی کرین لانی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے دور کے لیے، کہ جو مسجد نبوی کا وہ جو مینار ہے اس کے اوپر جو وہ میٹیلک وہ کلس ہے جس کے اوپر چاند بنا ہوا ہے، وہ میرے خیال میں صرف 400 کلو گرام ہے، لیکن اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ 2 بڑی بڑی کرینیں انہوں نے لگائی، اور ان کے اوپر علیحدہ سے ایک بوم اسمبل کی۔ خدا یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی۔ پتہ چلا یہ اس کو اٹھا کے رکھے ہوئے 400 کلو گرام، 120 ٹن کی کرینیں تھیں 2۔ تو وہ جو ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں وہ 25 ٹن کا ہے، وہ سب سے ٹاپ پہ جو پتھر لگا ہوا ہے وہ بنی اسرائیل سے انہوں نے کروایا۔ تو کہنے لگے کہ وہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، تم آئے، تم قوم کو منظم کرتا ہوں میں، یہ کرتا ہوں میں، وہ کرتا ہوں، کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ ہوا۔ تکلیف میں اضافہ اس طرح ہوا، یعنی اس زمانے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ ان کو اور اذیت دو۔ تو پہلے ایسے تھا کہ جو لوگ اینٹیں بناتے تھے ان کو یہ تھا کہ وہ صرف اینٹیں بنا رہے ہیں۔ کوئی دوسرے لوگ تھے کہ جو مٹی اور پانی لا کے وہ گڑھا بناتے تھے جس سے اینٹیں بنا۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنی اینٹیں ہر آدمی بنائے گا اور یہ انتظام بھی خود کرے گا، گارا یعنی مٹی اور پانی بھی یہ خود لائے گا، اور جتنی پہلے اینٹیں بناتا تھا اتنی بنائے گا۔ اور حامان نے یہ کیا کہ اگر کوئی سستی دکھائے تو وہ جو اینٹوں کے بھٹے تھے جس میں ہر وقت آگ جل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ایک ایسا سائیکل ہوتا ہے کہ ادھر سے اینٹیں نکالتے رہتے ہیں، ادھر ڈالتے رہتے ہیں، آگ جلتی رہتی ہے، تو وہ زندہ انسانوں کو اٹھا کے اس میں ڈال دیتے تھے تاکہ باقی دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ اس طرح ان کو من بعد ما جئتنا، تمہارے آنے کے بعد کیا ہوا، ہماری اذیت میں اضافہ ہی ہوا، ہمیں اسی طرح اذیت پہنچتی رہی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وينظر كيف تعملون،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہارا رب ہو سکتا ہے تمہارے اس دشمن کو ہلاک کرے. عصا کا ویسے معنی تو یہ ہے کہ امید ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس عصا کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہے کہ جب رب کا پا گیا تو رب تو پھر وہ کر کے چھوڑے گا جو اس کا نبی کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کا اقتدار استخلاف، خلافت، یہ اسی سے ہے یستخلفکم، کہ تمہیں وہ خلیفہ بنائے زمین میں. لیکن زمین کہا یہ نہیں کہا کہ مصر میں، ان کو زمین کا اقتدار ملا بنی اسرائیل کو، لیکن ارض شام میں، ارض مقدس میں، فلسطین میں، وہاں پہ ان کو اقتدار ملا. کہا کہ اقتدار، لیکن ساتھ میں جو اقتدار کی اصل بات ہے اس کو بھولے نہیں. رسول کبھی بھولتا نہیں ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، بندہ گیا کہ یہ چیز ہے، یہ خواب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو ہم ذرا اللہ کی بات نہ کر لیں. تو اس کو بھی کہا کہ دیکھو میں ان کی اولاد ہوں جو ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، میرے پاس تم آئے ہو نا، تو پھر میرے اس نظریے کو بھی قبول کرو. یعنی رسول کبھی بھولتا نہیں کہ میرا اصل مشن اللہ کی توحید کو اجاگر کرنا ہے. تو آپ نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اگر تمہیں اقتدار دے تو اس کے لیے بھی وہی ہوگا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اقتدار پا کے یہ کیا کرتے ہیں. اگر اسی طرح ظلم اور فساد کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، تو پھر تمہاری بھی ہلاکت ہے، جیسے اس نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. سنین ویسے تو سنتا کی جمع ہے، تو سنتا سال کو کہتے ہیں، لیکن یہ اکثر و بیشتر 7 سالی کے سالوں کے لیے استعمال ہوا. تو جیسے پہلے بھی یہ بات گزر چکی، اور پھر وہ جمعے کے دن بھی، ایک جمعہ بھی 2-3 جمعے پہلے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب رسول اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو پھر مؤیدات جو ہیں، یعنی ان کی تائید کرنے والے، اللہ حرکت دے دیتا ہے اور چیزوں کو، تو وہ اس دعوت کی تائید کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس قسم کے مؤیدات آئے. اب ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ فرعونیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجیں. تو کہا، تو اس میں پہلی چیز جس کا تذکرہ ہوا، کہا کہ ہم نے آل فرعون کو 7 سالی سے پکڑا، اور اس 7 سالی کا نتیجہ یہ نکلا، نقص من الثمرات. ثمرات جب اردو میں آیا تو ہم نے اس کو صرف پھلوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اسکولوں میں بچوں کے چارٹ میں بھی سمر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ساتھ میں کیلا اور سیب وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک میں عربی زبان میں زمین سے اگنے والی ہر وہ چیز جو انسان کے استعمال کی ہے اس کو ثمر کہتے ہیں، وہ ثمرات ہیں. تو جب 7 سالی ہوئی تو تمام غلہ اور پھل اور ہر چیز جو ہے اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، اس کے اندر، تو یعنی وہ تھوڑے ہونے لگے. کہا یہ ہم نے اس لیے کیا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ تذکیر حاصل کریں، یاد دہانی، کہ انہیں یہ بات یاد آئے کہ موسیٰ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اس کو وحدہ لا شریک نہیں تسلیم کرو گے، تو وہ تمہاری یہ عیاشیاں ختم کر دے گا، یہ اس نے دیا ہوا. یعنی یہ بات انہیں یاد آئے اس 7 سالی کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے. یذکرون. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، لیکن ان کی، وہ آل فرعون جو تھے، ان کی ساری سمت ہی الٹی تھی. ان کو، یعنی وہ، یہ یہاں پہ بھی یہ بات آئے گی آگے کہ وہ ہر دفعہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی تھی نقصان والی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ دعا کرو اور ہم تیری بات کو مان لیں گے کہ یہ چیز دور ہو جائے. اس لیے کہ ان کے اوپر یکے بعد دیگرے، یعنی آگے اگلے درس میں یہ بات آئے گی، یکے بعد دیگرے مختلف جھنجھوڑنے والی باتیں آئیں، لیکن
وہ جب دعا سے وہ چیز ہٹ جاتی تھی، وہ عذاب ٹل جاتا تھا، تو وہ پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے تھے کہ نہیں نہیں. تو وہ نہیں کس طرح کہتے تھے، یہ بات پہلے آ گئی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب بھی کوئی اچھی صورتحال پیدا ہوتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارے باپ دادا اسی طرح رہے ہیں، عیش کرتے رہے ہیں، تو کیا ہوا اگر 1-2 سال کا آ گیا تو؟ نہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ. يَطَّيَّرُوا اصل میں طیر ویسے تو پرندے کو کہتے ہیں، لیکن عرب میں یہ بات تھی کہ وہ پرندے کے اڑنے سے فال نکالتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے کہ یہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے، 2 آدمی آپس میں شروع ہو گئے کہ اس کو اڑاتے ہیں، یہ ادھر سے گزرا تو اس کا مطلب میں جیت گیا، ادھر سے گزرا تو ہم جیت گئے. یا کوئی کسی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو وہ کبوتر اڑاتا تھا کہ اگر ادھر سے گزر گیا تو میرا سفر ٹھیک ہے، ادھر سے گزر گیا تو مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے. تو یوں پھر یہ پرندے والا جو لفظ ہے وہ اپنے مفہوم میں قسمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ بری قسمت یا نحوست کے لیے اس کا استعمال عام ہو گیا. یہاں پہ بھی یہ اسی نحوست کے مفہوم میں ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر کوئی برائی آتی جیسے قحط آ گیا تو اسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا کہ ان کی وجہ سے. وہ نحوست ویسے ہی نہیں کہہ دیتے تھے توق سے، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے جو معبود ہیں، جو ہمارے بت ہیں، جن کو ہم دیوتا مانتے ہیں، ان کی تذلیل اور تحقیر کرنی شروع کر دی ہے، وہ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے یہ بات ہوئی ہے. یعنی اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے. الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون. کا اصل بات یہ ہے، سن رکھو، کہ ان کے اپنے اعمال کی نحوست ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق، یعنی عند اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق وہ نحوست ان کے اپنے اعمال، ان کے عقائد کی وجہ سے ہے. سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ یہ ہماری نحوست ہے، اس کی نہیں ہے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْخَرَنَا بِهَا. اور پھر کہنے لگے، یعنی کتنی افسوسناک بات ہے کسی قوم کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکے بعد دیگرے نشانیاں دکھا رہے ہیں. اژدہا ہے، ید بیضا ہے، قحط آ گیا ہے، ٹڈی دل آ گیا ہے، مینڈکوں کا طوفان وہ آ گیا، عذاب آ گیا ہے، خون کا عذاب آ گیا ہے، یکے بعد دیگرے دکھا رہے ہیں، اور وہ پھر ان کی دعا سے ہی وہ دور ہو رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جتنی مرضی نشانیاں دکھا دو اپنے برحق ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی، ہم مان کے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو ہمیں مسحور کرنے کے لیے، ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے، ہماری نظر بندی ہے، ہم تمہیں ما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی صورت جو ہے تمہاری بات کو مانیں گے نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض